اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ دیکھیں، تقوی ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ یہ بات سوال اچھا ہے، تقوی ہے کیا؟ تقوی جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جو مطلوب ہے، یعنی ہم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے۔ جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو متقی نہیں ہے تو متقی کا مطلب یہ ہے کہ تقوی والے لوگ جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، جو تقوی والے نہیں ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ نافرمانوں کے لیے جنت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تقوی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تقوی ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اور یہ کوشش سے آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کا طریقہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا ایمان باللہ ہونا چاہیے، یعنی ایمان یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنے اوپر کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تقوی کی میں بات کر رہا تھا کہ تقوی دیکھیں یہ ایک صفت ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تقوی کیا ہے اور تقوی کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے اعمال سے تقوی کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ کہ التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے، یعنی یہ دلی ایک کیفیت کا نام ہے جو پیدا کیسے ہوگی؟ جو آپ کے ایمان سے آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر آپ کا ایمان ظاہر پر ہے، باطن پہ نہیں ہے، تو آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ ظاہر کو اصل سمجھتی ہیں اور ظاہر کو ہی بس ظاہر پہ لٹو ہیں، تو آپ کے اندر صفت تقوی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک انسان ظاہر کا گرویدہ ہو اور اس کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ صفت تقوی کے لیے ایمان باللہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ کون ہیں، اور پھر آپ کا رب کون ہے، آپ کو پالنے والا کون ہے۔ عام طور پہ دیکھیں تو ہماری نظر ظاہر پہ ہوتی ہے کہ میں نے ظاہر کے لیے کچھ نہیں کیا، بس میں تباہ ہو گیا۔ اللہ پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں اپنے میں اپنے زور بازو سے کما رہا ہوں یا کما رہی ہوں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کاریگر لوگوں کو، یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، تقوی کا پتہ جو ہے آپ کی زبان سے بھی چلتا ہے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں۔ اگر آپ ظاہر پرست ہیں تو آپ میں صفت تقوی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں بس صرف ظاہر جسم ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں کالی ہوں، میں گوری ہوں، میں لمبی ہوں، میں ٹھگنی ہوں، تو یہ تو آپ ظاہر کے چکر میں پڑ گئے۔ آپ اپنے اصل کو پر یقین کر کے آپ نے زندہ رہنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ اگر آپ میں ذات حق نہ ہوتی تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کے اندر ایک بہت قیمتی چیز ہے، آپ خود ایک بہت قیمتی چیز ہو، اور آپ مسجود ملائکہ ہو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس روح اعظم کو سجدہ کیا۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے پہلے، اس کے لیے تقوی اگر آپ چاہیے
سب سے پہلے اپنے اوپر یقین، پھر اپنے خالق پر یقین، پھر اپنے مقصد حیات پر یقین، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کہ ہاں یہ میرے رہبر اعلیٰ ہے، میں نے ان کی پیروی کرنی ہے، میں نے ان کا نمونہ لینا ہے، ان کی باتیں میں نے سننی ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنا ہے۔ آج ایسا ماحول ہے کہ ہمیں نہ اپنے اوپر یقین ہے، نہ اپنے اللہ پر یقین ہے، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، نہ اپنے رسول پر یقین ہے، نہ دین پر یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے۔ ہمارا یقین بس سونے چاندی اور ظاہر پر ہے۔ ظاہر آ رہا ہے، ہم بہت خوش ہیں، ظاہر نہیں ہے، بہت پریشان ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ایسی تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا، اس کو تو ظاہر کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مومن کہتا ہے میں تو اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی طرف میرا واپس جانا ہے۔ تقویٰ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ ابتدائی ہیں۔ جیسے کہ آپ بریانی پکا رہے ہیں تو اس کے لیے چاول ہونے ضروری ہیں، پھر اس کے جو مسالہ جات ہیں وہ ہونے ضروری ہیں، پھر چولہا چاہیے، پھر ہانڈیا چاہیے، اور پھر سارا کچھ چاہیے، پھر ہوگا تو پھر کہیں بریانی جا کے پکے گی۔ تقویٰ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے ایمان کے لیے ظاہری جو ضروریات ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی، جو کہ میں نے ابھی گنوائی ہیں آپ کو، لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، تقویٰ کی میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے پیار سے۔ اب اس پیار سے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اپنے رب کے وجود کا احساس ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ رب کی ناراضگی سے ڈریں، یعنی کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگ یہ مجازی ظاہری محبت کرتے ہیں تو وہ محبوب کا خیال رکھتے ہیں، رب محبوب کو ناراض نہیں ہونے دیتے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کے وجود کا احساس ہو، یعنی یہ صفت آپ میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ پھر ایک الگ وہ بات ہے کہ کیسے ہوگی، اس پہ بھی ہم ایک نشست کریں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کی ناراضگی کی پرواہ ہو۔ متقی شخص تو ہر وقت محتاط رہتا ہے کہ محبوب کو دیکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کا واقعہ ہے، ایک شخص کے ساتھ کوئی تو میں ہو رہی تھی۔ ابو بکر تو خاموش تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کے ان سے کسی معاملے پر بحث کرنے لگا، وہ خاموش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو ہے خاموش تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ تو وہ بات چیت تھوڑی سی بڑھ گئی تو اس ابو بکر صدیق نے کسی ایک بات کا اس کو جواب دیا۔ حضور کی طبیعت میں فرق آ گیا اور وہ اٹھ کے چل لیے، وہاں سے اٹھ کے چل لیے، اور ابو بکر کی نظر تو حضور پہ تھی، وہ تو ادھر یہاں معاملہ بھی تھا لیکن حضور پہ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ حضور اٹھ کے چل لیے تو ابو بکر اس جھگڑے کو چھوڑ کے حضور کے پیچھے چل لیے کہ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ وہ آدمی مجھے باتیں سنا رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں خاموش تھا، جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ کی طبیعت میں فرق آ گیا اور آپ چل لیے، کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب تم خاموش تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔
تو جب فرشتہ جواب دے رہا تھا میں مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ کا جواب تو زیادہ بہتر ہے۔ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا، لیکن جب تم نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، تو اس پہ میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی مقدر ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، نظر ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ یہ تقویٰ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ ہے، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، جو بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، آپ کو اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آپ کی وہ متقی کے مد نظر رہتی ہے، کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، غصہ کر رہا ہوں، طیش میں آ گیا ہوں، کیا اس سے میرا رب راضی ہوگا؟ میں یہ اخلاق کر رہا ہوں، میں کسی سے جھگڑا کر رہا ہوں، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ یہ تقویٰ کی کیفیت ہے۔ ورنہ تو انسان جو ہے اپنے نفس کا غلام ہے، وہ تو جب غصے میں آتا ہے تو بس بولتا چلا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں، لڑکی لڑکے کا پیار ہو گیا تو وہ چلتے رہتے ہیں، شریعت کا اللہ کا تو خیال نہیں رکھتے نا۔ اسی طرح ہر کام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی فضول کام ہے لیکن آپ کو اس میں دل لگ گیا، اللہ کی خوشنودی کو آپ نے بھلا دیا کہ چلو گپ شپ کر لیتے ہیں، سہیلیاں ملتی ہیں نا تو وہ گپ شپ کرنے لگتی ہیں، اس محفل میں پھر اللہ کا خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یہ بس ان کی اپنی ایک گپ ہوتی ہے۔ ویسے میں ایک بات کروں، کوئی بھی محفل ہو تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو تقویٰ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، اور دل آپ تقویٰ کی کیفیت کیسے حاصل کریں گی اس کا بھی میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم